تو میں بس ایک بات کہتا ہوں، ظاہری فرق تو ہم سب نے سنا ہے کہ وہ نبی ہوتا ہے جس پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوتی، اور رسول وہ ہوتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب نازل کی جاتی ہے۔ لیکن ذرا ادھر ہی رکیے، آپ ذرا میری بات دھیان سے سنیے، یہ بات مکمل سچ نہیں ہے۔ اکثر فرق یہی سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر رسول پر کتاب نازل ہونا ضروری ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے 313 یا 315 کے قریب رسول بھیجے، تو کتابیں تو صرف 4 ہی نازل ہوئی، ہم سب جانتے ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن۔ تو پھر باقی رسولوں پر کون سی کتابیں نازل ہوئیں؟ کیا وہ بغیر کتاب کے رسول تھے؟ اور اگر وہ بغیر کتاب کے رسول تھے تو پھر وہ صرف نبی کہلانے چاہیے، تو رسول کیوں کہلائے؟ یہی نقطہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رسول اور نبی میں ہم یہ فرق ہرگز نہیں کر سکتے کہ جس پر کتاب نازل ہوتی ہے وہ رسول ہوتا ہے، اور جس پر کتاب نازل نہیں ہوتی وہ نبی ہوتا ہے۔ بلکہ رسول ایک مخصوص مشن، یعنی ایک خاص مشن یا رب کی طرف سے خاص پیغام، یا اسے یوں کہہ سکتے ہیں کہ آخری وارننگ دے کر بھیجا جاتا ہے، چاہے وہ پچھلی شریعت کو ہی لے کر کیوں نہ آیا ہو۔ رسول کو جو ذمہ داری دی جاتی ہے نا، وہ عمومی نبیوں سے بہت زیادہ بھاری اور خاص ہوتی ہے، اس لیے وہ رسول کہلاتا ہے۔ دوسرا سوال، اللہ تعالیٰ نے کتنے نبی اور کتنے رسول اس دنیا میں بھیجے؟ نبی تقریباً 1,24,000 تھے، جبکہ رسول کچھ روایات میں آتا ہے کہ 313 اور کچھ روایات میں 315 کے قریب کا بھی ذکر ہوا ہے۔ اور تیسرا فرق، تبلیغ کا دائرہ۔ نبی کی تبلیغ کا دائرہ اکثر ایک خاص قوم یا قبیلے تک محدود ہوتا ہے، جبکہ رسول کا پیغام پوری قوم یا مکمل انسانیت کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے رسولوں کی نافرمانی پر دنیا میں ہی عذاب آتا ہے۔ تو کیا نبی کی نافرمانی پر عذاب دنیا میں نہیں آتا؟ جی ہاں، نبی کی نافرمانی پر عذاب دنیا میں فوراً نہیں آتا، بلکہ زیادہ تر آخرت میں حساب ہوتا ہے۔ لیکن رسولوں کی نافرمانی پر دنیا میں ہی عذاب نازل ہو سکتا ہے، کیونکہ رسول آخری وارننگ لے کر آتے ہیں۔ اور چھٹا سوال کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی کس کو بنا کر بھیجا اور سب سے پہلے رسول کس کو بنا کر بھیجا؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے نبی جو منتخب کیے وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور جو رسول سب سے پہلے اس دنیا میں ہماری رہنمائی کے لیے منتخب کیے گئے وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ قرآن اور حدیث دونوں میں یہ بات ثابت ہے۔ اور آخری بات، کیا قرآن مجید میں نبی اور رسول کے فرق کو واضح کیا گیا ہے؟ جی ہاں، سورۃ الحج آیت نمبر 52 میں فرمایا گیا ہے، اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول اور کوئی نبی نہیں بھیجا۔ یہ الفاظ واضح کرتے ہیں کہ نبی اور رسول دو الگ الگ منصب ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم سے پہلے کوئی رسول اور کوئی نبی، یعنی کہ دو نام الگ الگ سے لیے گئے ہیں۔ تو مختصر یہ کہ رسول نئی شریعت کے ساتھ، نبی پچھلی شریعت کے ساتھ۔ ادھر یہ نہیں کہ رسول کتاب کے ساتھ اور نبی بغیر کتاب کے ساتھ۔ اور رسول کا دائرہ وسیع، نبی کا محدود۔ رسول کی نافرمانی پر عذاب دنیا میں، نبی کی نافرمانی پر حساب آخرت میں۔ یہ مختصر سا تعارف ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔